अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज अब्दुल नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामिक चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद की आयात नंबर 26 ता 29 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमुन नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन वकसीरुम मिनहुम फासिकून। सुम्मा कफ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना वकफ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम वआतैनाहुल इंजील वजअलना फी कुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन वरहमतन वरहबानिय्यतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ रिदवानिल्लाहि फमा रअऊहा हक्क रिआयतिहा फ़आतैनल्लज़ीन आमनू मिनहुम अजरहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिकून। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। लिअल्ला यअलम अहलुल किताबि अल्ला यक़दिरू
يقولون على شيء من فضل الله على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں، پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں، یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نبھا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر یعنی اس کے دین کی، اس کو کسی کی مدد درکار نہیں، دین کی مدد کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ انہی لوگوں کے نفع کے لیے ہے، یعنی توریت و انجیل و زبور و قرآن، یعنی ان کی ذریت میں جن میں نبی اور کتابیں بھیجی، یعنی حضرت نوح و ابراہیم علیہ السلام کا بعد تا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگرے، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و شفقت رکھتے، پہاڑوں اور غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہونا اور سوما بنانا اور اہل دنیا سے مخالطت ترک کرنا اور عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینا، تارک ہو جانا، نکاح نہ کرنا، نہایت موٹے کپڑے پہننا، ادنا غذا نہایت کم مقدار میں کھانا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تثلیث و اتحاد میں مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہوئے، اور کچھ لوگ ان میں سے دین مسیحی پر قائم اور ثابت بھی رہے، اور جب زمانہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو حضور پر بھی ایمان لائے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے، اس سے ہزارہ مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں۔
اور وہ طاعت و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ جو دین پر قائم رہے تھے، جنہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منعرف ہو گئے، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ خطاب اہل کتاب کو ہے۔ ان سے فرمایا جاتا ہے سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہیں 2 گنا اجر دے گا، کیونکہ تم پہلی کتاب اور پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر بھی، صراط پر وہ اس میں سے کچھ نہیں پا سکتے، نہ دونا اجر، نہ نور، نہ مغفرت، کیونکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ان کا پہلے انبیاء پر ایمان لانا بھی مفید نہ ہوگا۔ شان نزول: جب اوپر کی آیت نازل ہوئی اور اس میں مومنین اہل کتاب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے پر دونے اجر کا وعدہ دیا گیا تو کفار اہل کتاب نے کہا اگر ہم حضور پر ایمان لائیں تو دونا اجر ملے گا اور اگر نہ لائیں تو 1 اجر جب بھی رہے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خیال کا ابطال کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہمارا 27واں پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ سورہ حدید بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے خود بھی دیکھیں، اس کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔